23 منٹ کے اندر جو تفتیش کرنے والے تھے ان کو سب کچھ دے دیا. 23 دن تک ریمانڈ کیوں لیا؟ 23 دن کے ریمانڈ میں 4 دن کا عقوبت خانہ بھی ہے. اچھا، مطلب کہ انہیں NCCIA کے دفتر سے نکال کے کہیں اور لے کر گئے. ایک ایسا ٹارچر سیل جہاں ملزموں کو لے جا کے NCCIA ان کی جیبیں خالی کرتی تھی. سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں؟ ہر چیز کی ویڈیو موجود ہے، ہر چیز کی ویڈیو. اور ایک اور بتا دوں کہ ڈکی بھائی نے ساری ویڈیو حاصل کر لی ہے رہائی کے بعد. رہائی سے پہلے میرے پاس تھی. گھٹنوں کے بل بٹھا دیا، ہاتھ ان کے اوپر کر دیے اور ویڈیو کال کی ایک بچے کو. جس بچے کو دوسرے اینڈ پہ ویڈیو پہ سامنے لا کر ڈکی بھائی کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی پلاننگ 3 روز میں ہوئی. کیا سرفراز چودھری کا اپنا بچہ تھا؟ کیا توقع تھی ان کی NCCIA کی؟ سونے کی چڑیا جو ہے اس سے 40-50 کروڑ آرام سے لے لیں گے. 40-50 کروڑ. اور یہ بتائیں نہیں بتائی ڈکی نے ابھی تک کہاں ٹوٹا ہے ڈکی بھائی. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اروپ جتوئی کو ان کی اہلیہ کو 9 دھمکیاں ملی ہیں. اگر وہ نہ ہوتے 9-10 ارب بھی ادھار مانگ کے ارینج کر کے ان کو دینے پڑتے. دوستو، ڈکی بھائی نے اپنے 100 دنوں کی آپ بیتی اپنے ویلوگ میں بتائی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں ٹارچر کیا گیا، کیسے پریشرائز کیا گیا، کس طرح سے ان سے پیسے نکلوائے گئے. لیکن کئی باتیں ایسی ہیں جو ڈکی بھائی نے اب تک اپنے ویلوگ میں نہیں بتائی. نعیم اسوہ صاحب کے پاس ایسے حقائق اور ایسے ثبوت ہیں جو سن کے آپ بھی چونک جائیں گے. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھیں اور ابھی چینل کو سبسکرائب کریں. نعیم صاحب، ڈکی بھائی نے ایک ویلوگ بنایا، اس کے اندر انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی کہ 100 دن جیل میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا. انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ظلم و ستم ان پر ہوا. انہوں نے بتایا کہ سسٹم نے ان کے ساتھ کیا زیادتیاں کی. ڈکی بھائی نے جو کچھ بتایا پورے پاکستان کو رلا دیا. 1 کروڑ لوگ اب تک اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. اب یہ جو ڈکی بھائی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیا پورا سسٹم ملا ہوا تھا؟ بٹ صاحب، اس سے پہلے کہ میں ڈکی بھائی کی اس ویڈیو پہ کمنٹ کروں، مجھے ان کے اہل خانہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور داد تحسین پیش کرنا ہے ان کو، جنہوں نے ڈکی بھائی پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کا مردانہ وار مقابلہ کیا. ڈکی بھائی نے یہ کہا اپنی ویڈیو میں کہ حوصلے ٹوٹ گئے تھے ہمارے، ہم غم دیدہ اور نم دیدہ آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا برداشت کرتے رہے، اور جو انہوں نے اپنے اوپر جبر ہوا ہے تھپڑوں کی شکل میں، گھونسوں کی شکل میں، بو کر کے، بینڈ کر کے جو ان کو سزائیں دی گئیں، اس پہ ڈکی بھائی بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات ہے کہ مجھے ان بگ بردرز کا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ ایک نہیں ہے، وہ 10 سے 12 لوگ ہیں، اور ہم نے اپنے ہر پروگرام میں ان کا تذکرہ کیا کہ FIA پہ جہاں ملامت کی جا رہی ہے وہاں اس ادارے پر، اس ایجنسی پر اسے قابل ستائش قرار دیا جا رہا ہے. ان کے رول کو ہمیں ان کو بھی آج شاباش پیش کرنی ہے. کیوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ڈکی بھائی کی نہ صرف یہ کہ جان نہ چھوٹتی، بلکہ 9-10 کروڑ نہیں، 9-10 ارب بھی ادھار مانگ کے ارینج کر کے ان کو دینے پڑتے. اس ظلم کا تذکرہ جو آج ڈکی بھائی کرتے ہوئے خود نم دیدہ ہیں، افسردہ ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، اس کا ہم نے تذکرہ بہت پہلے کیا تھا. ابھی NCCI پہ مقدمات درج نہیں ہوئے تھے. ہمارا جو کلپ انہوں نے دکھایا اپنی ویڈیو میں کہ جی یہ جو شخص ڈکی بھائی سے بطور ملزم تفتیش کر رہا تھا، جو ٹیم اس کی تحقیقات پہ مامور تھی، وہ خود ملزم کے روپ میں سامنے آئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ڈکی بھائی کے سارے کیس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں اور ڈکی بھائی کی اس روداد ظلم جو ہے اس پہ کمنٹ کریں، اس سے پہلے مجھے یہ مطالبہ کرنا ہے ان اداروں سے جو راول پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جن کے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے ڈکی بھائی نے بگ بردر کے طور پہ. وہ خدا نے ایک فرشتہ بھجوایا تھا. اٹ واز جسٹ بگ اینگ. دیکھیں، بھائی ہونا اور چیز ہے، فرشتہ ثابت ہونا اینجل اور چیز ہے. یہ بگ اینجل تھا جو اس کو غیبی امداد کے طور پہ نصیب ہوا، اور جس شخص نے اس کو بھجوایا تھا، جس ادارے نے انٹروین کیا تھا، جس ادارے نے ان کو پکڑا تھا،
17 روز سے 21 روز تک ان کی ابتدائی تحقیقات کی تھی، جس نے ریکوری کروائی ان سے، جو لوٹا تھا مال ڈکی بھائی کا، اس کے ماموں کا، جو گن پوائنٹ پر چھینا گیا تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. اس ادارے کو کمنڈ کرنا ہے ہمیں، اس سے یہ اپیل کرنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اس معاملے کے منطقی انجام تک پہنچنے تک وہ تفتیش اور تحقیقات اپنے پاس رکھے، ایف آئی اے کے حوالے نہ کرے. اب یہ جو بگ بردر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب بگ بردر کے پاس ڈکی بھائی کی فیملی گئی تھی یا اس کیس کے اندر وہ خود آئے تھے؟ 2-3 چینلز پہ یہ خبر چلی ہمارے سمیت کہ ڈکی بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس کو حراست میں نہیں، محبوس رکھا گیا ہے. اس کو زیر تفتیش نہیں، زیر تحقیق نہیں، اس پہ ظلم ڈھا کے گن پوائنٹ پہ اس سے اپنے مطالبات زر منظور کروائے جا رہے ہیں. میں بڑے محتاط جملے کہہ رہا ہوں. مجھے اس کے ہر شے کا علم تھا. آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے احتجاج کیوں میں نے بتایا، اس پہ احتجاج کیا. یہ اسی وجہ، وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ 2-3 ویڈیوز تھیں جن میں خدا بھلا کرے جنید سلیم صاحب کا، کہ ان کا دوست ان کو ملنے چلا گیا جس نے باہر آ کے ساری باتیں بتائیں. میں تو کہتا ہوں وہ دوست نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا جو بھی تھا، جس نے بات باہر نکالی. این سی سی آئی کے دفتر میں جو کچھ ہوا تھا یہ ہم نے بریک کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ قطار اندر قطار لوگ بٹھا کے ان کو انٹرویو دیے جاتے ہیں، اور جہاں دفتر ہے اس کے بالائی حصے میں، اسے بالا خانہ کہتے ہیں، بالائی حصہ نہیں ہے، وہ بالا خانہ تھا. کیا کچھ ہوتا تھا وہاں؟ بالا خانہ میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کی تفتیش و تحقیق بھی ہوگی. میں ایک اور بات کہنے لگا ہوں. آپ بتا رہے تھے آپ کے پاس کوئی ویڈیو بھی آئی تھی وہاں کی کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا تھا؟ ساری ڈیٹیل مجھ تک پہنچی. میں نے اس شخص سے پوچھا جو ان کا ہرکارا تھا، باہر بیٹھا سٹاف افسر. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں لوگ؟ اس نے کہا جی انٹرویو کرنے آئے ہیں صاحب کا. میں کہا کب تک چلے گا انٹرویو؟ کہتا ہے 5، 5:30، 6 بجے تک، بعض اوقات 10 بھی بج جاتے رات کے. میں نے کہا یہ کتنے انٹرویو؟ کہتا ہے کہ اس سے بڑی تعداد ایک ہفتے تک ہر روز ہم نے انٹرویو کے لیے بلائی ہوئی ہے. تب مجھے شک ہوا تھا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ لوگ ہائپ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈرانے کے لیے ڈکی بھائی کو یا اس کے ذریعے اس کے اہل خانہ کو. یہ جو ظلم کی داستان ہے نا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی سیلیبریٹی کے ساتھ اس طرح کے ظلم کی تاریخ جو ہے، اس کا ایک اہم باب جو ہے، ایک اہم باب آیا ہے. ابھی بہت کچھ سامنے آنا ہے. میرے پاس تو وہ حقائق ہیں. آپ نے ایک ویڈیو کی بات کی ہے، میرے پاس وہ حقائق آئے ہیں کہ کس کی جیب میں کتنے پیسے گئے، جو فرد مقبوضگی جعلی دکھائی گئی وہ بنائی کیوں گئی، اور اس کی بھی رقم خزانے میں جمع نہیں ہوئی. آپ جا کے چیک کر لیں کچہری سے. بتائیں پھر کس کس کے جیب میں کیا کچھ گیا؟ بٹ صاحب ہم ابتدا سے چلتے ہیں. میں نے کیس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا. ڈکی بھائی نے اپنی ویڈیو کی ابتدا میں قوم سے معافی مانگی. اوکے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور مقدس ادارے ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. 2، تیسرا، عدالت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ مجھے میرے کیس ٹرائل کے دوران، کیس ٹرائل کے بعد سزا و جزا جو عدالت فیصلہ کرے گی مجھے قابل قبول ہوگا، من. اچھا، ڈکی بھائی بتاتے ہیں کہ 23 منٹ کے اندر جو تفتیش کرنے والے تھے ان کو سب کچھ دے دیا، پاسورڈ دے دیے، موبائل کے پاسورڈ، جی میل اکاؤنٹ، لیپ ٹاپ کا پاسورڈ. 23 دن تک ریمانڈ کیوں لیا؟ یہ ریمانڈ تھا ان کے جیب سے سارے منقولہ غیر منقولہ اثاثے اکاؤنٹس نکالنا. یہ ریمانڈ کچھ پوچھ گچھ کا نہیں تھا. لوگوں میں ایک ابہام ہوتا ہے فزیکل ریمانڈ کہ جی جسمانی ریمانڈ ہے. جسمانی ریمانڈ میں تشدد کا عنصر نہیں ہے. جسمانی ریمانڈ ہے کہ آپ کے حوالے کیا گیا مجسم سر تا پاؤں سراپا پورا سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، پورا نام ان کا سعد الرحمان ذوالفقار عرف ڈکی بھائی. ڈکی بھائی کا سراپا سر تا پا حوالے کیا گیا این سی آئی کے کہ آپ یہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ ان سے پوچھ گچھ کرے. کس چیز کی؟ ایپلیکیشن ایسی جو ان کو تشہیر کا الزام تھا، وہ جوا قمار بازی کو پروموٹ کرتی تھی. یہ پوچھنا تھا. ڈکی بھائی کے بقول 23 منٹ میں انہوں نے سب کچھ بتا دیا.
موبائل 3 ان کے, لیپ ٹاپ, ان کے اکاؤنٹس, اثاثے, سب کے انہوں نے پاسورڈ, سب کے اکاؤنٹ نمبر سب دے دیے, رسائی دے دی, سب دیے نہیں, صرف ان تک رسائی دے دی, سب چیزیں نکلوا لی گئیں. ڈکی بھائی کے بقول شک ان کو کب پڑا کہ جب یہ کہا جی کہ آپ یہ اپنے اکاؤنٹ فلاں اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر دیں, پیسے اپنے, یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ فلاں پہ ٹرانسفر کر دیں سارے کا سارا, 9 کروڑ. اس نے کہا کہ یہ نمبر کس کا ہے, کیا یہ اسٹیٹ بینک کا ہے, کیا یہ کسی NCCIA کا ہے, نیب کا ہے, اینٹی کرپشن کا ہے, پولیس کا ہے, سندھ حکومت کا ہے, خیبر حکومت کا, سارا نام گنایا انہوں نے 12 سوالیہ نشان کھڑے کر دیے اس اکاؤنٹ کے آگے کہ یہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں. انہوں نے کہا جی یہ اکاؤنٹ ہے شعیب ریاض کا, تو میں کیوں ٹرانسفر کروں. اس سوال کے جواب میں اس کو 4 تھپڑ ملے, 2 فرنٹ سے گالوں پہ, اس کے چہرے پہ, 2 پیچھے سے. پیچھے کھڑا ایک لہیم شہیم شخص تھا جو مسلسل 1 ماہ تک مارتا رہا ڈکی بھائی کو, مسلسل مارتا رہا. اس کا یہ بھی ویڈیو میرے پاس محفوظ ہے, اس کا ہاتھ 5 مرلے اسکیم میں آیا ہوا ہے. ویڈیو بنا کون رہا تھا, کیا وہاں پر جو لوگ ہیں کام کرتے ہیں وہ ویڈیو سب ایک بات ذہن میں رکھیے گا, خدا کا عدل, انصاف نہیں کہہ رہا, خدا کا عدل ایسی زنجیر ہے جو کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے نا اس کے گلے میں پہلے ہی فٹ ہو جاتی ہے. اچھا, وہ زنجیر ہے, اس کے پاؤں میں جکڑ لیتی ہے. وہ جکڑتی کیسے, وہ انہی افراد کی شکل میں کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہے, کوئی نیچے سے آ رہا ہے, کوئی فرشتہ بن کے آ رہا ہے, کوئی بگ بدر بن کے آ رہا ہے. یہ خدا کا عدل تھا جس نے ڈکی بھائی کی امداد کرنی تھی, اس بے قصور بے گناہ کی. اب جب ڈکی بھائی نے رسائی سب تک دے دی تو 23 دن تک ظلم کرنے کی واحد ریزن یہ تھی, اور سب سے بڑا ظلم کیا تھا کہ تمہاری بیوی کو یہاں قید کریں گے, جس نے ڈکی بھائی کو توڑ دیا. اروپ جتوئی کے بارے میں نے کہا تھا کہ بڑے خاندان کی عورت ہے. ڈکی بھائی نے ایک جملہ اور نیا کہا ہے کہ میرے دادا پردادا نے کبھی تھانہ حوالات نہیں دیکھی تھی, ریمانڈ کا سنا نہیں تھا, عدالت میں پیشی نہیں ہوئی تھی, مثل نہیں کبھی دیکھی تھی. تو ڈکی بھائی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا تک ہو سکتا ہے. ڈکی بھائی پہلے اڑ گئے. ڈکی بھائی جب اڑ گئے تو ان پہ ہتھیار استعمال کیے گئے 4. یہ میں بتا رہا ہوں جو عینی شہادت ہے ساری میرے پاس. 4 ہتھیار. پہلی ان کی بیوی کو بلایا گیا, دوسری ان کی والدہ کو بلایا گیا, تیسرے ان کے بھائیوں کو بلایا گیا, چوتھا ان کے ساتھ ایک ملاقات کروائی گئی ان کے اہل خانہ سے, اور یہ بھی جس نے کرائی اس کا مجھے علم ہے, خدا اس کا بھی بھلا کرے. پردے کے پیچھے درمیان میں ایک شیشہ تھا, شیشے کے اطراف میں ان کو بٹھایا, ان کو ادھر بٹھایا, اور دونوں طرف PTCL لینڈ لائن نمبر جو کہتے ہیں وہ رکھ دیے گئے, اور ٹیلی فون پہ بات کرائی گئی. یہ NCCI کے دفتر میں, یہ NCCI میں نہیں کرائی گئی. 23 دن کے ریمانڈ میں 4 دن کا عقوبت خانہ بھی ہے. اچھا, مطلب کہ انہیں NCCI کے دفتر سے نکال کے کہیں اور لے کر گئے. آج تک نہیں بتایا ڈکی بھائی نے ابھی تک. ایک ایسا ٹارچر سیل جہاں ملزموں کو لے جا کے NCCI ان کی جیبیں خالی کرتی تھی. ویڈیو کے مطابق مجھے وہ دیکھ کے بتایا جائے جس کے اطراف میں ایک الماری ہے, ایک پیچھے ٹی وی کی سکرین ہے, اور اس کے سامنے ایک وہ رکھا ہوا ہے سینک, اور اس میں جو ریکارڈنگ کے گملہ جو رکھا ہوا ہے اس میں ریکارڈنگ کے لیے کیا لگا ہوا ہے, وہ کون سی جگہ ہے مجھے بتایا جائے. یہ مطلب سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں سب. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈکی بھائی سے جب ملاقات کروائی جاتی ہے, چوتھا مرحلہ, اور ان کی اہلیہ اروپ جتوئی جو بڑے گھر کی خاتون ہے, خاتون خانہ ہے, وہ کہتی کیسے ہو, اپنے میاں کو کیا کہتی کیسے ہو. اس کے بعد اس کی ہچکی بن جاتی ہے اروپ جتوئی کی. کہاں ٹوٹا ہے ڈکی بھائی, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور یہ نہیں بتائی ڈکی نے ابھی تک. کیسے ہو, اس نے ہر ہچکی بن جاتی ہے, اس کا جواب نہیں جاتا. 2 منٹ کی خاموشی جس نے ڈکی بھائی کو یہاں سے یہاں گرا دیا. پیچھے سے آواز آتی ہے اس کی والدہ کی رونے کی. خاموشی ٹوٹتی کب ہے, والدہ کی آواز پہ. والدہ کی آواز آتی ہے, شیشہ درمیان میں, موبائل پہ, اس پہ PTCL لینڈ لائن نمبر. اور یہ بھی بتا دوں کس نے ارینج کرائی یہ ملاقات. کس نے,
یہ سب سے پہلا انٹروین ہے ایک ادارے کی طرف سے. اچھا. ایک ادارے کی طرف سب سے پہلا انٹروین ہے. خدا اس کا بھلا کرے. جاوا نامی نوجوان, بہت بڑے خاندان کا, جیو آر میں رہائش, شادمان میں ایک سینٹر ان کا مذہبی, محافل سجتی ہیں وہاں, تعلقات رسائی بہت اوپر تک اس نے ارینج کروائی. یہ پہلی ملاقات تھی. اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. ہر چیز کی ویڈیو موجود ہے, ہر چیز کی ویڈیو. اور ایک اور بتا دوں کہ ڈکی بھائی نے ساری ویڈیو حاصل کر لی ہیں رہائی کے بعد. رہائی سے پہلے میرے پاس تھیں, اچھا. اب رہائی کے بعد ڈکی بھائی کے پاس ساری محفوظ ہیں. ایک اور واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ سرفراز چودھری نے اسے بلایا, منہ پہ پہلے تھپڑ مارے, 3 تھپڑوں کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیا, ہاتھ ان کے اوپر کر دیے اور ویڈیو کال کی ایک بچے کو, اور جو تذلیل کی گئی وہ بتاتے ہوئے کچھ ہوتا ہے. ایک بات سنیں, شریف آدمی کو خدا کسی امتحان میں آزمائش میں نہ ڈالے, اور ناجائز بے گناہ آزمائش میں. ڈکی بھائی کو اس کی زندگی کا پہلا تھپڑ مارا سرفراز چودھری نے, دانے ہاتھ سے. اب وہ میں نقشہ کھینچ رہا ہوں جو جینون ہے, ڈکی بھائی نے یہ باتیں نہیں بتائیں. دانے ہاتھ سے منہ پہ تھپڑ مارا, نیچے منہ کر لیا, منہ تے کر, ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں. اس نے منہ پر کیا تو دوسرے ہاتھ سے پھر ایک تھپڑ مارا اس کو, اس نے پھر منہ نیچے کر لیا. یہ شرمندگی اور سب سے بڑی بات جو ہے بے آسرائی جو تھی, بے آسرا تھا نا, لاوارث تھا نہیں, سمجھا گیا اس کو. میں بار بار کہتا تھا, بٹ صاحب کئی ایسے مجھے محاورے یاد آتے ہیں, خدا کی لاٹھی بے آواز ہے, عدل بولتا نہیں ہے, بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, ساری باتیں ہیں نا, لیکن ساری سچ دکھائیں ڈکی بھائی کے اس کیس نے. یہ اسے دوسری بار جب منہ نیچے کیا تو پیچھے سے اس شخص نے یہاں تھپڑ مارا, بڑے وزن والا تھپڑ تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈکی بھائی نے بتایا اپنی ویڈیو میں کہ مجھے 2 منٹ ہوش نہیں آیا, اوسان خطا ہو گئے میرے. اور مجھے جب پڑھا, دیکھیں مجھے کسی بندے نے ایک جملہ کہا تھا کہ جی آپ ناجائز بے وجہ بلا وجہ NCCI یہ نیا ادارہ بنائے, اس کی مخالفت میں پروگرام کر رہے ہیں. میں نے کہا کاش تجھے یہ پتا ہوتا کہ جو یہ ادارہ بنائے وہ کر کیا رہا ہے. یہ میں نے اس کو جواب دیا, بہت جرنلسٹ ہمارے ساتھی ہیں پرانے دور کے. میں نے کہا کاش آپ کو یہ پتا ہوتا اور آپ نے وہ مرحلے ویژنری دیکھے ہو. میں نے ویژنری دیکھے تھے کہ پولیس کی تفتیش میں نے بڑی بھگتی ہے, بڑی دیکھی ہے لوگوں کو. آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, منجی کیسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, رولا کیسے پھیرتے ہیں, ریمانڈ کیسے لیتے ہیں, چھتر کیسے مارتے ہیں. لیکن میں نے کسی سیلیبریٹی کو اس تذلیل اور اس مشکل مرحلے سے گزرتے نہیں دیکھا جو NCCI نے تفتیش کی ہے ڈکی بھائی سے. ڈکی بھائی نے 2 پیچھے سے تھپڑ, 2 چہرے پہ, 4 تھپڑوں کے بعد پھر یہ کہا کہ آپ مجھ سے سارا کچھ پوچھ چکے, لے چکے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں سارے ٹرانسفر کر دوں تو مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ بینک میں جانے ہیں, کہ نیب کے اکاؤنٹ میں جانے ہیں, اینٹی کرپشن میں جانے ہیں, پنجاب حکومت کو جانے ہیں, سندھ کو, بلوچستان کو, خیبر کو, کہاں جانے ہیں, کس اکاؤنٹ میں. اس کے باوجود وہ تھپڑ کھانے کے باوجود, رسوائی, ذلت, جو بھی آپ جگ ہنسائی جو بھی کہیں, اس کے باوجود وہ اڑا رہا بندہ کہ میری یہ بڑی محنت کی کمائی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اوکے آپ ٹرانسفر نہیں کرتے, جاؤ اسے لے جاؤ. پھر اسے حوالات میں بند کر دیا. جب وہ حوالات میں گیا تو وہاں ایک شخص جاتا ہے. ٹرانسفر کر چکا تھا اس سے پہلے وہ, نہیں انہوں نے اپنے منہ سے بتایا؟ ابھی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلا مرحلہ ہے. 3 مرحلے ہیں, یہ 3 مرحلے, 3 کے بعد ٹرانسفر ہوا ہے. اس نے کہا جی کہ ایک بندہ آتا ہے, ڈکی بھائی نے تصدیق کی, ایک بندہ آتا ہے ایک ملزم کو چھوڑنے. کون ہے سعد الرحمان؟ ڈکی بھائی نے کہا یار آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا تفتیش آپ سے ہو رہی.
انہوں نے کہا کیا تفتیش؟ اس نے کہا یار جو لین دین والا معاملہ کرو. ملزم ایک اندر بند تھا, اس کو باہر نکال دیا. اچھا اس دوران تو ذرا واقفیت نہیں تھی, 2 تھے حوالات بند, تو اس کے بندے سے واقف, اس کو باہر نکال دیا, اس کو لے گیا اور اسے کہتا ہے کہ یار آپ سمجھ جاؤ کہ تفتیش کیا ہو رہی ہے, جو لین دین کرو. اس نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. نے کہا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے ایسا, کوئی باہر ہو یہاں ہو, کوئی عزیز قارب کو آپ کو پیروی تو کرے, پیچھے تو آئے. اس نے کہا مجھے تجربہ نہیں, کیا کرنا ہے. اس نے کہا لین دین کرو, ابھی سائن نہیں ہوئے, ٹرانسفر نہیں ہوا سارا کچھ. انہوں نے کہا جی پھر کیا کریں. اس نے کہا جی دوست صاحب آپ کو ایک دوست بیچ میں آ گیا, خدا اس کا بھلا کرے کہ بھائی اس کا نام نہیں بتانا چاہ رہے, اچھی بات ہے, خفیہ رہنا چاہیے, اچھا آدمی ہے, میں بھی میرا بھی جاننے والا ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ بندے کو ڈالا بیچ میں. یہ طے ہو گیا کہ پہلی قسط کے طور پہ, بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میں, یہ دا ویری فرسٹ انسٹالمنٹ وچ از گیون بائی دا ڈکی بھائی اینڈ ہز فیملی ممبرس, وہ 60 لاکھ روپے کی تھی. اچھا 60 لاکھ, ابھی تو لکھنا پڑھنا بہت دور کی بات ہے, یہ پہلا فیز ہے. پہلی قسط کے طور پہ 60 لاکھ کی ادائیگی کی گئی. آپ شرمناک پہلو دیکھیں, جس نے کبھی ہاتھ یوں نہ کیا ہو اس کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس نے اپنے 3 دوستوں کو فون کر کے, اپنی بیوی سے فون کرا کے, اپنے بھائی سے فون کرا کے, بھائی زیادہ ضیاع کرتے رہے اور اس کا میں نہیں شاہد بھی ہوں اس بات کا. ایک بندے کو فون کیا ڈیفنس میں, اس نے کہا جی فلاں دوست سے بات کر لو. اس نے دوسرے کو فون کیا, پھر تیسرے کو فون کیا, اور ڈکی بھائی سے یہ کہا گیا NCCI کی طرف سے کہ ہم تیری بات کرائیں گے اس بندے سے, اور اس سے کہنا کہ پیسے لا کے دے دے تفتیشی افسر کو, IO کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 3 فون ہوئے, تینوں نے انکار کیا, اور ایک آخری جس پہ قرا فعال نکلا تھا کہ وہ دے دے گا, اس نے کہا کہ بھائی یہ کیس ایسا ہے, میں 60 لاکھ روپے تجھ پہ وار دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, بڑی رقم نہیں ہے, ایگزیکٹ جملہ ہے اس کا, میں یہ وار دوں گا تجھ پہ, قربانی دے سکتا ہوں 60 لاکھ روپے کی, لیکن تیرا کیس بڑا گمبھیر ہے جو ہم تک پہنچا ہے, اتنا خوف ٹیرر ہے اس کیس میں کہ ہم اس میں پڑھنا نہیں چاہتے, اور ہم جب دیں گے ٹرانزیکشن تو شو, آج کل تو آپ خفیہ رکھ ہی نہیں سکتے, ٹرانزیکشن شو ہوگی تو ہم پھنس جائیں گے. اس نے کہا کیش اماؤنٹ ہے. اس نے کہا پھر ڈکی پہ دوسرا مرحلہ آیا. دوسرے مرحلے میں پھر وہی تشدد اس پہ ہوا, اسی طرز کا, اور اللہ خدا ہر شریف آدمی کو بچائے اس بات سے. ایک ایسے شخص سے تشدد کرایا گیا جو پرائیویٹ شخص ہے, ہیز نو کنسرن ود دا NCCI, اس کے ذریعے تشدد کرایا گیا, اس کے لیے ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اور یہ کہا گیا دوسرا مرحلہ, یہ کہا گیا کہ تیری بیوی کو اس کیس میں تیرے سہولت کار کے طور پہ نامزد کیا جا رہا ہے, اور یہ کل ہم اس کو کر لیں گے. اس کو نوٹس جاتا ہے, وہ یہ کہتی ہے, پیغام بھیجتی ہے کہ یہ ضیاء کے ہاتھوں, اپنے دیور کے ہاتھ, کہ بھی کیسے, میں تو کبھی تھانہ کچہری میں کیسے کہوں, اس سے یہ کہو, اپنے میاں سے بارے میں کہہ رہی ہے کہ بھائی ڈکی سے یہ کہو, دیور کہہ رہی ہے کہ جو لین دین ہے دے دے, جہاں سے مرضی ارینج کرے, جان چھڑوا دے, ہم تو تھانے کچہری نہیں بھگت سکتے. یہ جملہ بیوی نے کہا, اور ماں زارو قطار رونے لگی گھر کے اندر. یہ دوسرا مرحلہ. ادھر اس پہ تشدد, اسے یہ کہا گیا ڈکی بھائی کو تشدد, دوسرے تشدد کے دوران, ایڈیشنل ڈائریکٹر کمرے میں, دوسرے تشدد کے دوران, یہ بھی ویڈیو موجود ہے, دوسرے تشدد کے دوران یہ کہا گیا, اچھا یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے بنائی جاتی تھی کہ اس کے دوست صاحب آپ کو گھر والوں کو دکھایا جائے کہ یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اور پھر آپ نے بچے والا کہا کہ بچے کو دکھایا گیا, وہی بتاتا ہوں میں آپ کو. اسے ڈرانے کے لیے بنائی جاتی تھی ویڈیو کہ جی یہ ڈرے اور یہ پیسے نکالے. اسے یہ کہا گیا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ بیوی تیری نامزد نہ ہو عروب, تو فوری طور پہ رقم. اس نے کہا میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں. اس نے کہا تیرے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دے. دوسرا یہ مشورہ بھی NCCI نے دیا کہ اپنے رشتہ دار تیرے کہاں ہیں. اس نے کہا ایک باہر ہے ماموں, اس نے کہا دوسرا ماموں, اس نے کہا لاہور میں, اس نے کہا دوسرا پاکستان میں, اس سے کہو اور اس سے کہو, دونوں سے پیسے منگوا. ان سے کہا گیا, ان سے ابتدا کے پہلی قسط 60 لاکھ روپے منگائی گئی. 60 لاکھ روپے ایک شخص کو دیے گئے جس کی میں نے آج تک, میں نے پتہ نہیں ڈکی بھائی کو پتا ہوگا, میں نے آج تک فرد مقبوضگی مصدقہ نہیں دیکھی. مصدقہ کہہ رہا ہوں, پرفارما فل کر لینا مصدق نہیں ہوتا, اس کی ریسیونگ. وہ تو رشوت ہی, رشوت کی ریسیونگ تھوڑی دینی تھی. نہیں,
کہا یہی گیا کہ ہمیں ریکوری ڈالنی ہے. ڈکی بھائی پہ شکنجا کسنے کے لیے جو ویڈیو بنائی گئی تھیں وہ ڈکی بھائی کی رہائی کا باعث بنی, اور جن لوگوں نے اسے پھنسایا تھا, اس کے خلاف کارروائی کی تھی, ان کو پھنسانے کا باعث بنی. جو آپ کے پاس بھی ہے. میرے پاس بھی. اچھا, اب NCCIA کے جو افسران ہیں وہ تو سارے ملے ہوئے ہیں, وہ پیسے لینا چاہتے ہیں, اس وجہ سے اس پہ تشدد بھی کر رہے ہیں, لیکن ریمانڈ پہ ریمانڈ جو مل رہا تھا وہ عدالت سے مل رہا تھا. عدالت کیوں ریمانڈ دے رہی تھی 23 دن کا؟ یہ عدالت میں پیش ہوئے معروف قانون دان سائبر کرائم کے زین قریشی. ریمانڈ کتنا ہوا؟ 2 دن کا. جسٹ 2 دن کا. ابتدائی ریمانڈ نارمل حالات میں زیادہ ہوتا ہے. اس وقت تک کسی کو ڈکی بھائی کی ہائپ کا پتہ ہی نہیں تھا. NCCI خاموش تماشائی تھی اس وقت, روٹین میں پکڑا تھا, پہلا کیس تھا. ہاں, ایک بڑی اہم بات, اس کیس میں فائدہ اس لیے پہنچ گیا ایجنسی کو, ادارے کو, تفتیشی کو, افسران کو, کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا. کوئی تمثیل, کوئی مثال, ریفرنس موجود نہیں ہے. ڈکی بھائی نے بھی کہا کہ میں نے بے خبری میں نے تو پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمدردانہ غور کرنا چاہیے, سیلیبریٹی ہے یہ. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ کیسی اپنی نوعیت کا پہلا تھا, اور ریفر کیا ڈکی بھائی نے کہ جناب جو قومی کھلاڑی ہیں, نیشنل ہیروز, کرکٹرز, وہ شرٹیں پہن کے اس سے بڑی ایپس کو پروموٹ کرتے رہے. اچھا, ڈکی بھائی کو اس ٹائم پہ سرفراز چودھری جو ہے وہ کہتا تھا یہ بغیرت ہے, یہ ایسی ویڈیوز بناتا ہے, اس کا کانٹینٹ ایسا ہے. اب کیس تو تھا کہ جوئے کی ایپ کو پروموٹ کیا ہے, تو یہ مورل ویلیوز, یہ چیزیں کیوں بتاتے تھے وہ لوگ؟ ڈکی بھائی کو ذلیل و خوار رسوا کرنے کا کوئی ایک بھی موقع نہیں چھوڑا گیا, بہانہ نہیں چھوڑا گیا. ہر طرح ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی. لالچ وہی اندر جو تھا. وہ بچہ کون تھا جس پر ویڈیو؟ وہ بتانے لگا, وہ بھی ایک رسوائی کا ذریعہ تھا, طریقہ بنایا گیا. بٹ صاحب, ڈکی بھائی پاپولر تھے پبلک میں اپنے فالوورز کی وجہ سے. ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت بڑی, لاکھوں میں, اب کروڑوں میں ویڈیو گئی ان کی. ان کو انہی کی گراؤنڈ پہ وکٹ پہ کھیل کے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. سوشل میڈیا پہ ان کے پروموٹرز کو یہ موت دکھائی گئی کہ ڈکی بھائی یہ ہے, ڈکی بھائی نے یہ ظلم کر دیا, یہ جرم کیا, یہ کیا, قوم کو گمراہ کیا, نسل تباہ کر دی, تاکہ وہ متنفر ہو جائیں. بڑا خوفناک پلان تھا. میں پلان آپ کو بتانے لگا, آپ نے بچے کا صرف تذکرہ کیا, آپ کو بچے کی حقیقت کا نہیں پتا. اب میں بتا دوں گا آپ کو, اور نہ ڈکی بھائی نے بتائی. سوشل میڈیا پر یہ ڈالا گیا, تاثر ہے یہ تاثر ابھارا گیا کہ ڈکی بھائی اس قوم کا مجرم ہے. اسی لیے ڈکی بھائی نے قوم سے معافی مانگی ابتدا میں اپنی ویڈیو کے. جس بچے کو دوسرے اینڈ پہ ویڈیو پہ سامنے لا کر ڈکی بھائی کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی, اس کی پلاننگ 3 روز میں ہوئی. کیا سرفراز چودھری کا اپنا بچہ تھا؟ سرفراز چودھری نے ایک کریٹ کیا کریکٹر, یہ کریکٹر تھا بچہ. عرف عام میں سے ڈرامہ کہتے ہیں, پلینڈ ایفرٹ کہتے ہیں. 3 دن تک اس کی تیاری ہوئی. بچے کو بتایا ہوا تھا کہ یہ سارا گالی کچھ, دینی ہے؟ اٹ واز آل پلان. یہ سارا کچھ بتایا گیا کہ کیسے گالیاں دینی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اور آپ کا ایک فالوور اٹھا کے سو کالڈ, وہ بچہ فالوور نہیں تھا, اس کو ڈکی بھائی کا نام بھی نہیں پتا تھا, اس کو سکھایا گیا سارا, اور اسے لا کے آپ کو ویڈیو دکھا کے گالیاں دلوائی جائیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو تھپڑوں کی بارش ہو رہی ہو, ٹھڈے مارے جا رہے ہوں آپ کو, وہ اس بچے کو دکھایا جائے. کیا مطلب ہے, مانے کیا ہے؟ آپ کو اس پلیٹ فارم سے ذلیل کروایا جائے, ذلیل کیا جائے جہاں اپنے آپ کو آپ ترم خان سمجھتے ہیں. میں نے ایک اور مطالبہ کیا تھا, آج ڈکی بھائی کی اس ویڈیو کے بعد وہ مطالبہ دہرا رہا ہوں. اس کیس کو FIA کے حوالے نہ کیا جائے جو کیا گیا ہے. پھر کس کو دیا جائے؟ اس پہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے جو بے رحمانہ تفتیش کرے. میں کبھی کہتا نہیں ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں قانونی تفتیش ہو. اب یہ بے رحمانہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی اور ڈکی کل کو نئی مصطفیٰ اور علی بٹ بھی بن سکتے ہیں اس تفتیش کا شکار.
اب یہ جو NCCI کے افسران تھے جنہوں نے ڈکی بھائی کے ساتھ یہ تمام زیادتیاں کی، ان کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا جو ڈکی بھائی نے برداشت کیا؟ ان میں سے کوئی افسر نہیں ہے اب. ڈکی بھائی اس لیے نہیں ڈر رہے. مستعفی ہو گئے سارے. ختم نہیں ہو نہیں گئے. مستعفی کہاں سے ہو گئے؟ جبری استعفیٰ لیا گیا ان سے, اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت کے سزا کے مستوجب ہیں. ان کو لحاظ ہی نہیں کرنا چاہیے کوئی. ڈکی بھائی نے جن لوگوں کے نام لیے, شعیب ریاض تفتیشی, سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 مقامات پہ 3 اداروں کے نام لے کر, افسروں کے نام لے کر ڈرایا جاتا تھا. جو NCCI کے ماتحت افسر آتے تھے وہ ایڈیشنل صاحب کہتے تھے, یہ کہہ رہے ہوں. دوسرا ISI, MI, افواج پاکستان کے سارے ادارے. میں نے اپنے 3 پروگرام میں کہا, مختلف فورمز پہ, آپ کے پروگرام میں بھی کہا, کہ جن کا نام لے کر ڈرایا گیا انہی نے پھر ان کو ڈرایا. اچھا نعیم صاحب, آپ کے پاس تمام ثبوت تھے, آپ کے پاس ویڈیوز تھی, ڈکی بھائی پہ حوالات میں, حراست میں یہ سب کچھ ظلم ہو رہا تھا, تو آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ جو متعلقہ اتھارٹی ہے ان تک جاتے, ان پر بات یہ کرتے؟ موقع محل نہیں تھا. اس وقت ڈکی بھائی پہ حالات مزید سخت ہو جاتے, سختیاں بڑھ جاتی. لیکن بچانا نہیں چاہیے تھا. بچانے کے لیے میں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا. اب میں 2 باتیں آپ کو آج بتا رہا ہوں. پہلا حربہ میں نے پروگرام کیے, دوسرا حربہ جو دوست گیا وہ مشترکہ ہے ہمارا اور ڈکی کا. 2, تیسرا میں نے جب پنڈی اسلام آباد میں بات کی, جنہوں نے مجھے ویڈیوز دیں, انہوں نے میری تصدیق میں دیں کہ آپ نے جرات کا مظاہرہ کیا ہے. یہ تینوں ایکٹ میں نے ڈکی بھائی, 2 بجائے نہیں, کسی کو میں نے 1 بتا دیا تھا, 1 تو پروگرام کیا تھا. یہ تینوں ایکٹ جو میں نے کی, وہ سارے ایکٹ میں نے اس لیے کیے تھے کہ ڈکی بھائی ایک سیلیبریٹی ہے, نون پرسنالٹی ہے. اب یہ جو NCCI کے افسران تھے, آپ کو کیا لگتا ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوگا آگے جا کے؟ 12 اور 11, 23 اور 7, 30 لوگ, 30 لوگوں کی منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے کام ہوئے. اور ان میں 1 کیس ڈکی بھائی کا ہے, 2 اور بھی ہیں. وہ کون سے؟ وہ بھی آ رہے ہیں سامنے, بس منظر عام پہ آ جائیں گے. بٹ صاحب, قبل از وقت کسی چیز کا افشا کرنا ذمہ دار ملزم کے حق میں جاتا ہے. میں ان کو فیور نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں, اگر یہ FIA کے پاس رہیں گے تو پیٹی بند بھائی بچ جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا. جس ادارے نے, اس کا اللہ بھلا کرے, اس کے افسروں کو خدا زندگی دے, استقامت صحت کے ساتھ, وہ چاہیں تو اس کی انکوائری کی GIT, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم, اس میں FIA کا افسر بھی ڈالیں, آپ جوڈیشل افسر بھی ڈالیں, پولیس کے افسر بھی ڈالیں, بھلے ریٹائرڈ ہوں, اور بڑے تفتیشی ڈالیں, جو کھوجی تفتیشی ہوتے, گویڑ والے, وہ ڈالیں. اس تہ تک پہنچے. میرا خیال ہے کہ ایک بچے کے سوا کسی کے ساتھ کوئی اچھا روا سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, ناروا سلوک ہونا چاہیے. اب ڈکی بھائی کی کہانی جو ہے وہ تو آگی انہوں نے اپنے منہ سے بتا دی. باقی جو لوگ ہیں جن کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے NCCI کے اس آفس میں, کیا وہ بھی سامنے آئیں گے؟ وہ بھی بتائیں گے کہ کیا ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا ہے؟ بٹ صاحب, قانون میں بعض چیزیں درج نہیں ہوتی تعزیر کے طور پہ کہ سزا کیا ہے, لیکن ڈکی بھائی کو, وثوق سے کہہ رہا ہوں, ایڈیشنل ڈائریکٹر سے کانسٹیبل تک, وہاں کا اہلکار جو ہوتا ہے, 100 سے زائد بار گالیاں دی انہوں نے. اب گالی کوئی جرم نہیں, دھمکی تو جرم ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 2 دن کا ریمانڈ ہوا, پھر یہ بڑھتا کیوں گیا؟ اگر کوئی جوڈیشل افسر اس میں ذمہ دار ہے تو وہ بھی سزا سے نہیں بچنا چاہیے, وہ بھی اس میں چالان ہونا چاہیے, کم از کم چالان اس میں ضرور ہو. ایک دوسرا, یہ کافی دن گزر گئے, ابھی تک چالان نہیں ہوئے, تیار ہوئے. وہ چالان کا مجھے انتظار ہے, مجھے اب تک ڈیٹیل نہیں پہنچی ہیں میرے تک. میں نے کئی لوگوں کو لگایا اس بات پہ کہ چالان کی سبمیشن ہونی, کیا سبمٹ ہو رہا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. ایک 100 سے زائد گالیاں دیں, 50 سے زائد بار دھمکایا گیا, گن پوائنٹ پہ, خنجر کی نوک پر, تھپڑوں کی, گھوسوں کی بارش کر کے
اور وہ کرسی نما بندے کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، کرسی نما گھٹنوں کے بل، اس سزا کے طور پہ جو ایکٹ ہوا ہے ان سارے افسروں کو ان ایکٹ سے گزارا جائے. دیکھیں اگر ہم نے اس کو، ہاں ایک اور جملہ، اس کیس کو ماڈل بنا کے، ایک مثال بنا کے پبلک کیا جانا چاہیے. ڈکی بھائی نے اپنے پر روا رکھے جانے والے مظالم کا تذکرہ کیا ہے، یہ لوگ بھی روئیں باہر آ کے. اور میری اطلاع ایک یہ ہے، خدا نہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو، اللہ نہ کرے حاکم وطن کہ وہ ٹھیک ہو، کچھ ذمہ دار افسر باہر جانے کی کوشش میں ہیں، ان کے پاسپورٹ ضبط ہونے چاہیے، ECL میں نو فلائی لسٹ میں نام ہونا چاہیے، ان کے اثاثے، ان کی جائیدادیں قرق ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات، اس سے بھی پہلی بات، ڈکی بھائی کیس کے تفتیش کے دوران ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی، وہ ساری مثل جو NCCI کے افسروں کے خلاف کارروائی ہے، ان کی فائلوں کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جو میں نے اس لیے کہا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آئے، کیوں لینے کی ضرورت ہے؟ اس میں کئی فلاز ہیں جو بعد میں فل کیے جا رہے ہیں. اچھا، اب ڈکی بھائی کے کیس کے اندر جو ان افسران کی انٹینشن تھی وہ تو سامنے آ گئی، کیا کیس جو ہے وہ ڈسمس کر دیا جائے گا، خارج کر دیا جائے گا، یا سزا ہونے کا چانس ہے؟ جو ماضی کے تمام مثالیں موجود ہیں اس کے مطابق تو یہ بچ جائیں گے، لیکن سب سے پہلا کام 9 کروڑ روپے کے جو اکاؤنٹس منتقل کیے گئے جس اکاؤنٹ میں، اس پہ ایک FIR دی جائے. اور اس میں کائی کی FIR؟ رشوت ستانی ایکٹ علیحدہ، منی لانڈرنگ علیحدہ، اغوا برائے تاوان علیحدہ. تاوان لیا نا، بھتہ خوری کی دفعات، ایک نیا مقدمہ. ایک اور بات، ڈکی بھائی پر جس نے جو ظلم کیا اسے اسی ترتیب میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے. 2 باتیں. تیسری بات، ڈکی بھائی کا کیس تو بھی ٹرائل ہونا ہے، ان کے خلاف جو کیس ہے ایپ کی تشہیر کا، وہ تو ٹرائل ہونا ہے، اس کی تفتیش بھی کسی اور ادارے کو دی جائے. اور اگر یہ تفتیشیں سارے مقدمات جو کوک سے جنم لیے، اگر ان کو کلب بھی کرنا ہے تو کلب JIT کے پاس، اور ایک سمری ٹرائل اس کا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اداروں نے اتنی مہربانی کی ہے تو اس کا ملٹری ٹرائل کروا دیں. اور اچھا، 9 کروڑ روپے کی ریورس انٹری اکاؤنٹس کی، اس کے جو اکاؤنٹس، تفصیلات، موبائل ڈیٹاز، اور وہ جو لیپ ٹاپ جو گھر سے چیزیں لے گئے، ان کی ریکوری کر کے واپس دیے جائے ڈکی بھائی کو. 2. تیسرا ایک اور کام، میری اطلاع یہ ہے کہ 2 وکلا صاحبان ہمارے خانوندان بھائی جو ہیں، بڑے محترم ہیں، وہ انہوں نے میڈیشن کروائی تھی. سہولت کار بنے تھے. اب اسے سہولت کار کہہ لیں، پنچایت کار کہہ لیں، جرگا کار کہہ لیں، جو بھی بنے تھے، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. نہ لیا جائے، گرفتار نہ کریں، حوالات میں بند نہ کریں، ان کو تفتیش نہ کریں، ان کو آن بورڈ ضرور لیں. یہ سارے، اور دیکھیں اس ڈکی بھائی کیس کو میں نے آپ سے کہا کہ ایک تمثیل کے طور پہ، مثال کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور اس کے جو کل پرزے ہیں نا، پر پرزے، وہ بہت بکھرے ہوئے ہیں، ان کو یکجا کیا جائے. اس کیس کے اندر ڈکی بھائی کا اکاؤنٹ فریز کیا گیا ہے کیونکہ وہ NCCI کی حراست میں تھے. باقی جو ان کی فیملی ممبرز ہیں، ان کے باپ، دادا، ماں، ان کے اکاؤنٹس کیوں فریز کیے؟ بٹ صاحب، آپ کسی کو موت دکھائیں گے تو وہ بخار قبول کرے گا. ایک جملہ ایک ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر نے استعمال کیا اس بگ بردر کے سامنے جو ٹریپ کر رہا تھا ان کو. یہ ٹریپ کیا نا اس نے، ڈکی کی جان چھڑانی تھی. اسے کہا یہ نا لوگ، یہ جملہ سنے، ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں، ابھی ڈکی بھائی نے نہیں بتایا، شاید یا پتہ نہیں بتایا ہے. نے کہا جی انہاں لوگوں کے کول پیسہ بڑا ہے، 40-50 کروڑ ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا رہا ہوں، اس کے منہ کی ڈی کوڈ کر رہا ہوں. 40-50 کروڑ تے سائڈ دے پہ ہوتا ہے. کیا توقع تھی ان کی NCCI کی کہ ہم اس ڈکی بھائی سے، یہ سونے کی چڑیا، میں نے کہا تھا ہاتھ آ گئی، سونے کی چڑیا جو ہے اس سے 40-50 کروڑ آرام سے لے لیں گے. 40-50 کروڑ. اور ڈکی بھائی سے جب دوست اس نے کہا، تفتیشی نے،
کہ جی 5-7 میں یا 10 میں 5-7-10 مختلف اوقات میں آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. اور یہ کروڑ کی بات ہو رہی ہے وہ کیا سمجھے ڈکی بھائی؟ کہ لاکھ ہیں. اب میرا ڈکی بھائی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی کچھ نہیں, لیکن کرائم رپورٹرز کی جو تربیت ہوتی ہے نا, اس تجربے کی روشنی میں میرا یہ ہنچ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور اب پکا کیا لگا کہ ساری دال ہی کالی ہے. او بھائی ایک بھی ایسا شخص نہیں نکلا اس NCCIA میں, پتہ نہیں بھرتی کیے تھے اشتہار دے کے کہ جتنے خبیث حرامزادے اور وہ رشوت خور ہیں وہ یہاں آ جائیں. کیا ادارہ بنایا تھا, حیف ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے وفاق کی دارالحکومت میں بیٹھ کے اس ادارے میں اس طرح کے لوگوں کی سوچی تھی. اب کوئی تبدیلی آئے گی پیکا کے قانون میں یا NCCIA کے اسٹرکچر میں؟ بٹ صاحب نئے افسر آئے ہیں, PSPs پولیس سروس سے آئے, وہ انڈکٹ ہو گئے, وہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں, وہ تو تفتیش کرے گی ڈکی بھائی کی, چلان وہی مرتب کرے گی. اب اس میں ایک اہم بات یہ کہ کیا وہ چالان جس کی ضمنیاں بھری جا چکی ہیں پرانے دور میں اسی کو آگے بڑھائیں گے یا نئی تفتیش کریں گے؟ ڈکی بھائی کی یہ جو انکشاف انگیز گفتگو ہے اپنی ویڈیو میں, اگر اس کی روشنی میں اس کے نئے بیانات کے تحت آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ ڈکی بھائی کی والدہ کا, اس کی بیوی کا کیا قصور, بھائیوں کا قصور, دوستوں کا قصور, باپ دادے کا کیا قصور ہے, کیا چھوڑا انہوں نے؟ اگر پاکستان میں عدل کا بول بالا کرنا ہے, تفتیش کے معیار کو بہتر بنانا ہے, اس طرح کے NCCI کے افسروں کی طرح کے بدقماش لوگوں کو, بدقماش کہہ رہا ہوں میں, بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, بدقماش لوگوں کو نکیل ڈالنا ہے, تو پھر اس کو مثال بنا دیں. ڈکی بھائی کے کیس کی اثرن و تفتیش, ان کے خلاف NCCI والوں کے خلاف جو کچھ درج ہے اس کی بالکل 100% میرٹ پہ تفتیش, تحقیق, انکوائری, عدالتی معاملات اور جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کے حالات بہتر کرنے. ڈکی بھائی نے ابھی عقوبت خانے کا اور جیل کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہاں کیا بیتی. میں کہتا ہوں اپنی زبان سے کر دیں, پھر میں اس میں مزید اضافہ, جیسا میں نے آج کیا نا, میں مزید اضافہ کروں گا. اروپ جتوئی کو, ان کی اہلیہ کو 9 دھمکیاں ملی ہیں. میں چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اشارتاً. 9 بار دھمکیاں ملی ہیں NCCIA کے افسروں کی جانب سے, اور 2-3 براہ راست بھی ہیں, 5-6 جو ہیں وہ بالواسطہ طور پہ لوگوں کو بھجوایا گیا دھمکی آمیز پیغامات کے ساتھ. ایک, باپ, ماں, دادا, بھائیوں کو جو رسوا کیا گیا, وہ بھی قابل دست اندازی پولیس جرم ہے, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ اختیارات سے تجاوز ایک اور جرم ہے وہ. اور ایک اور نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں, جو پیسے باہر سے نکلوائے گئے وہ ان ممالک کے لا آف لینڈ کے تحت کوگنیزیبل ہے. یہ سارے معاملات کو مجتمع کر کے ڈکی بھائی کو ایک پاکستانی شہری فرد کے حوالے سے نہ دیکھیں, اس کو ایک قوم کے نمائندے کے طور پہ لیں, تاکہ آنے والا وقت کسی نئے ڈکی بھائی کو اس طرح کے مخمسے میں, پریشانی میں, الجھن میں, ظلم میں نہ پھنسائے. ڈکی بھائی کے علاوہ جو باقی یوٹیوبرز ہیں, رجب بٹ, سسٹرولوجی, مسٹر پتلو, اور جن پر بھی ایسے کیسز تھے, کیا ان کو بھی فائدہ ملے گا؟ ان کے کیسز جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ 23 نوٹسز گئے تھے سسٹرولوجی کو, رجب بٹ کو, پتلو کو, فلاں کو, سب پہ پرساریت کی دبیز طے چھا گئی, زیر زمین چلے گئے, دفن ہو گئے. ان پہ شکنجہ بھی کسا تھا. ڈکی بھائی NCCI جو ہے نا, اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے. اس کے مصداق وہ پہلے ہی چوری, پہلا ہی بھا, اس پہ قابو آ گئے. باقیوں پہ آسانی ہو گئی. لیکن ایک بندے کا تذکرہ میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. وہ کون ہے؟ NCCI نے ایک پرائیویٹ شخص کو ڈکی بھائی سے ڈیلنگ کے لیے فرنٹ مین رکھا تھا. اس کے بارے میں مجھے اطلاع ہے, ابھی کنفرم نہیں کی میں نے, کہ وہ بڑے بڑے کیسز جو پولیس کے پاس تھے ان میں بھی فرنٹ مین رہا ہے.
اگر ڈکی بھائی بتا دیں گے تو ٹھیک ہے فبیا، وگرنہ میں بتا دوں گا. کسی نہ کسی پروگرام میں بٹ صاحب ضرور تذکرہ کریں گے اپنے پروگرام میں اس فرنٹ مین کا جو گزشتہ 20-22 سال سے 2000 کے بعد منظر عام پہ آیا تھا اور اب تک بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اس طرح کے معاملات میں. پولیس اس کو استعمال کرتی رہی، اینٹی کرپشن اس کو استعمال کرتی رہی، نیب اس کو استعمال کرتا رہا. اب این سی سی آئی نے استعمال کیا، ایف آئی اے میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اس کو استعمال کرتے رہے امیگریشن کے. اسی نے سارا کام ایئرپورٹ پہ کیا تھا. دوستو ڈکی بھائی کے ساتھ این سی سی اے کی حراست میں جو ٹارچر کیا گیا اس پر ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے اور انصاف مانگنا چاہیے. ڈکی بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کامنٹ سیکشن میں مینشن کریں جسٹس فار ڈکی بھائی تاکہ ان کو انصاف دلوا سکیں ہم. اوکے.